آج کا ہمارا موضوع ہے یورپی یونین اور یو ایس اے کے درمیان بگڑتے حالات۔ پہلی عالمی جنگ اور دوسری عالمی جنگ میں اکثریت ممالک یورپ کے تھے۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد یورپی حکمرانوں نے محسوس کیا کہ اگر یورپی ممالک معاشی طور پر ایک دوسرے پر منحصر ہوں گے تو ان کے درمیان جنگ کے امکانات تقریباً ختم ہو جائیں گے۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ یورپی یونین نے براعظم افریقہ، براعظم ایشیا اور لاطینی براعظم امریکہ کے انسانی وسائل اور قدرتی وسائل سے خوب مل کر فائدہ اٹھایا اور اب بھی فائدہ لے رہے ہیں۔ مخالفین یورپی یونین کو کرسچن کلب کا نام دیتے ہیں۔ یورپی یونین کا باقاعدہ آغاز 1951 میں یورپی کول اینڈ اسٹیل کمیونٹی سے ہوا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا دائرہ کار بڑھا اور پھر 1993 میں ماسٹرچ ٹریٹی کے ذریعے باقاعدہ لفظ یورپی یونین وجود میں آیا۔ یورپی یونین کے معاملات کو چلانے کے لیے جو اہم ادارے وجود میں آئے ان کے نام کچھ یوں ہیں۔ نمبر 1 یورپی کمیشن، نمبر 2 یورپی پارلیمنٹ، نمبر 3 یورپی کونسل، نمبر 4 یورپی مرکزی بینک۔ یورپی یونین میں اس وقت 27 کے قریب ممالک ہیں، جبکہ یورو کرنسی استعمال کرنے والے ممالک کی تعداد 20 کے قریب ہے۔ یہ ممالک اپنی قومی کرنسی نہیں رکھتے ہیں۔ ان کے درمیان سامان، خدمات، سرمایہ اور لوگوں کی نقل و حرکت پر کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں ہے، لہٰذا ان ممالک کے لیے سنگل مارکیٹ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ البتہ برطانیہ یورپی یونین کا حصہ نہیں ہے۔ یورپی یونین کو عالمی سطح پر سپر پاور کا درجہ حاصل ہے۔ نیٹو کے اکثریت ممالک یورپی یونین سے تعلق رکھتے ہیں۔ یورپی یونین کی آبادی تقریباً 45 کروڑ کے قریب ہے۔ ان ممالک میں آزاد نقل و حرکت کی آزادی ہے، ویزا کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے شینجن ایریا کی ٹرم استعمال کی جاتی ہے۔ یورپی ممالک نیٹو کے علاوہ WTO میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یورپی یونین کا سلوگن ہے یونائٹڈ ان ڈائیورسٹی۔ یورپی یونین، نیٹو اور WTO نے امریکہ کا ہر معاملے میں ساتھ دیا۔ مثال کے طور پر ویتنام اور امریکہ جنگ، عراق اور امریکہ جنگ، لیبیا اور امریکہ جنگ، افغانستان اور امریکہ جنگ، شام اور امریکہ جنگ، وینزویلا اور امریکہ جنگ وغیرہ۔ ان جنگوں سے امریکہ اور یورپی یونین نے مل کر فوائد حاصل کیے۔ جب سے یوکرین اور رشیا کے درمیان جنگ ہو رہی ہے، اس وقت سے یورپی معیشت کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ اس کے برعکس امریکہ کی معیشت کو دور ہونے کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں ہوا ہے، مگر اب یورپی ممالک امریکہ سے علیحدگی اختیار کرنے پر مجبور ہوئے ہیں، جس کی کچھ وجوہات ہیں۔ ان وجوہات کا تعلق خاص طور پر معیشت، دفاع، تجارت اور عالمی سیاست سے ہے۔ پہلے نمبر پر معاشی مفادات میں ٹکراؤ ہے۔ امریکہ نے انفلیشن ریڈکشن ایکٹ حالیہ برسوں میں بنایا ہے، جس کے تحت امریکہ نے امریکی کمپنیوں کو سبسڈی دی ہے، جبکہ یورپی یونین پر ہیوی ٹیکسیشن کی ہے۔ مزید یورپی یونین کو کہا ہے کہ چائنا سے کم از کم تجارت کرے۔ نمبر 2 پر دفاعی پالیسی ہے۔ یوکرین اور رشیا کی جنگ نے یورپی یونین کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ امریکہ نے یورپ کو رشیا سے تیل اور گیس خریدنے سے منع کر کے یورپ کو خود تیل اور گیس مہنگے داموں بیچا ہے، جس کی وجہ سے یورپی معیشت کو بہت نقصان ہوا ہے۔ نمبر 3 پر افغانستان سے امریکہ کا اچانک نکلنا ہے۔ امریکہ کے فوجی اور غیر فوجی تو امریکہ نے نکال لی ہے، جبکہ یورپی ممالک کے فوجیوں کے لیے کوئی خاص انتظام نکالنے کے لیے نہیں کیا امریکہ نے۔ نمبر 4 پر امریکہ کا گرین انرجی ماڈل ہے، جو کہ یورپ سے مختلف ہے۔ غرض امریکہ اور یورپ کے مفادات اب ٹکرانے شروع ہو گئے ہیں۔ نمبر 5 پر امریکہ کی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے، مثال کے طور پر گوگل، میٹا اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس وغیرہ۔ یورپ نے ڈیجیٹل امریکی ٹیکنالوجی کو روکنے کے لیے ڈیجیٹل مارکیٹ ایکٹ اور ڈیجیٹل سروس ایکٹ جیسے سخت
قوانین بنائے ہیں۔ دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ اب یورپی یونین ایران امریکہ جنگ میں امریکہ کا پہلی مرتبہ ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ امریکہ اور یورپی یونین کے مفادات بدل گئے ہیں۔ فرانس، اسپین، اٹلی اور جرمنی خاص طور پر امریکہ مخالف بیان دے رہے ہیں۔ یورپی یونین کی فوج جو کہ نیٹو میں ہے وہ ایران امریکہ جنگ میں حصہ نہیں لے رہی ہے۔ اب یورپ خود اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتا ہے۔ چائنا اور روس کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنی معیشت کو بھی بہتر بنانا چاہتا ہے۔ امریکی قیادت کی شرائط پر عمل کرنے کا یورپ کا دور ختم ہو رہا ہے۔ یورپ اپنے مفادات کو ترجیح دے رہا ہے۔ امریکہ جو کہ دنیا کی واحد سپر پاور ہونے کا دعوے دار تھا، وہ اب محسوس ہو رہا ہے کہ وہ اکیلا سپر پاور نہیں رہے گا۔ امریکہ کے مقابلے میں چائنا بہت تیزی سے آ رہا ہے۔ چائنا پہلے صرف کنزیومر گڈز بنا رہا تھا، اب ایران اور اسرائیل امریکہ جنگ میں اس کی سائبر ٹیکنالوجی اور ملٹری ٹیکنالوجی نے پوری دنیا کو متاثر کیا ہے۔ ایران اور اسرائیل امریکہ جنگ میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ جنگ میں آپ کو شکست نہیں ہو سکتی اگر آپ کے پاس اچھے میزائل اور اچھے ڈرون ہیں۔ امریکی معیشت کا انحصار بہت زیادہ جنگوں پر ہے، آرمز اور ایمونیشن پر ہے۔ یورپی یونین کی امریکی پالیسیوں کی مخالفت، چائنا اور روس کی مخالفت امریکہ کو تنہا کر رہی ہے، جس کا نقصان بہرحال امریکہ کو ہوگا۔ Please like, view, subscribe and offer your valuable comments on my YouTube channel TSC Tarak Sir channel. Thank you.